ہماری ایک بیٹی قرآن کی حافظ، سائنس کی ماہر، ایٹمی ٹیکنالوجی کی ماہر آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ تم نے بہت برا کیا، اس کے ساتھ تمہارے فوجیوں نے اتنا زنا کیا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہو چکی ہے، وہ اب بولنے کے قابل نہیں رہی، وہ مریض ہو چکی ہے، اسے آخری سانسیں اپنے ملک میں لینے دے دو، خدا کے لیے وہ ہمیں واپس کر دو۔ اتنی بھی طاقت آج اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں نہیں رہی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہاں گیا وہ ہماری عزت کا تاج؟ کہاں گئی وہ ہماری حمیت و غیرت؟ کہاں گیا وہ ہمارا رعب اور دبدبا؟ میرے بھائی، ہم کس کی امت تک کہلائے جاتے ہیں؟ زور سے زور سے زور سے زور سے محمد رسول اللہ، زور سے بولو۔ جو خود کو محمد رسول اللہ کا امتی مانتا ہے وہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ کس کے امتی ہو، کس کے امتی ہو، کس کے نام لیوا ہو، کس کے غلام ہو۔ کسی وڈیرے کا کتا بھی ہوتا ہے نا تو اس کی طرف کوئی پتھر نہیں اچھالتا، یا غلط ہے؟ کیونکہ وڈیرے کا کتا ہے، اگر پتھر مارا تو وڈیرا مارے گا۔ باپ عزت والا ہوگا تو اولاد بھی، سردار عزت والا ہوگا تو قوم بھی عزت والی۔ میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ پوری دنیا کفر مل کر وہ بھیانک کھیل کھیل رہی ہے، اور ہم نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ خدا کو سب سے زیادہ پیاری ذات محمد عربی کی ہے، سب سے زیادہ پیاری ذات محمد عربی کی ہے۔ تبھی تو آدم علیہ السلام جب توبہ کرتے رہے، سالوں بیت گئے، توبہ کرتے 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 آخر میں اللہ سے عرض کی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محمد کا، میری توبہ قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم توبہ تو میں نے قبول کر لی، لیکن تجھے یہ کہاں سے پتا چلا کہ محمد مجھے اتنا پیارا ہے کہ واسطہ ڈالے گا تو میں رد نہیں کروں گا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ جب میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی تو میں جیسے اٹھ کر بیٹھا تو میری نظر عرش کی پیشانی پر پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آدم پیدا ہو رہے تھے، جب آدم دنیا میں جینے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، محمد عربی کا نام تب عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ اتنا تو پیارا ہے اللہ کو، اتنا تو پیارا ہے اللہ کو۔ اس کا حبیب ادھر موسیٰ ہے، کہتا ہے رب ارنی، اللہ اپنا آپ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، مجھے تو دیکھنے کی طاقت، بولو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور ادھر میرے آقا ہیں، کہتے نہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو لاؤ، میں اپنا آپ اسے دکھاؤں۔ ادھر موسیٰ جا رہے ہیں نور پہاڑ پر، تو آج وادی میں فرمایا فخلا نالے، جوتا اتار کر آ موسیٰ، اس لیے کہ تو اس وادی میں آ رہا ہے جہاں میری تجلی پڑنی ہے، اور جہاں رب کی تجلی کی کرنیں پڑے، موسیٰ تو حق نہیں کہ وہاں جوتا پہنے۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آتی ہے تو جس کرسی پر رب خود تشریف فرما ہے، جس کرسی پر میرا رب خود جلوہ گر ہے، دنیا کی جوتیوں سمیت بلوا رہے ہیں۔ وہاں جوتیاں اتروائی نہیں جاتی۔ جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل ذرا لاؤ میرے حبیب کو،
میں اسے اپنا آپ دکھاؤں، میں اس سے ملاقات کروں۔ اللہ تو دیکھ لیتے تھے دنیا میں بھی، وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، میرا محب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے وہ دیکھ تو لے، اپنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھ تو لے۔ جبرائیل آئے، آ کر جو دیکھا تو حضور سو رہے، حضور سو رہے۔ جبرائیل پریشان، یا اللہ تیرا حبیب سو رہا ہے، کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ آواز لگاؤں، پیر دباؤں، بازو دباؤں، سر دباؤں، سلام کروں؟ نہیں، نہ سلام کر، نہ پیر دبا، نہ آواز دے، نہ سر دبا، نہ بازو دبا، مولا پھر کیسے جگاؤں؟ جانتے ہو جبرائیل نے کیسے جگایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں، ان کے پیروں کی تلیاں کھلی ہوئی ہیں، اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں سے لگا کر بوسا دے۔ فرشتوں کا سردار ہے، 6 پر ہے، پیر زمین پر رکھے تو سر ساتوں آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے۔ دنیا میں اپنے سر کی اوپر جیل کی طرح اچھالنے کی طاقت رکھنے والا جبرائیل ہے، لیکن میرے آقا کے قدم چوم رہا ہے۔ پھر ذرا دیکھیے تو صحیح، لیٹا ہوا بندہ ہو، اس کے پیر چومنے کے لیے کھڑے کھڑے چوم سکتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے چوم سکتا ہے؟ اس کے لیے خود بھی جھکنا پڑے گا، زمین پر چہرہ رکھنا پڑے گا۔ نورانی مخلوق کا سردار ہے، میرے آقا کے پیروں کو چومنے کے لیے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتا ہے، میرے آقا کے تلیوں پہ ہونٹ رکھتا ہے، نورانی ہونٹ میرے آقا کے قدموں کو لگے، میرے آقا اٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھ گئے، آقا تو اٹھ گئے لیکن جبریل سوئے ہوئے۔ آقا جگانے والا سو گیا، جس کو جگانا تھا وہ جاگ چکا۔ پوچھنے والے نے کہا جبرائیل کیا ہوا، اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا مت پوچھ، کہا مت پوچھ، مظاہر ایسا ہے، مظاہر ان تلیوں میں ایسا ہے۔ جبرائیل تو نے وہ جنت کے مزے بھی دیکھے، تو نے وہ دنیا کے مشرق و مغرب کو بھی گھوما، تو نے حضور کے بھی مزے دیکھے، تو نے علم کے بھی مزے دیکھے، تو نے عشق کے بھی مزے دیکھے، ہر چیز کو تو نے دیکھا ہے، ان تلیوں میں کیا مزہ؟ تو کسی شاعر نے جبرائیل کے جواب کو یوں بیان کیا، جبرائیل کہتا ہے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزار محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہی بند ہو گئی، وہی بند ہو گئی۔ کافروں نے تانے دینا شروع کر دیے، محمد کو اس کے اللہ نے چھوڑ دیا، محمد کو اس کے اللہ نے چھوڑ دیا۔ میرا کوئی دوست ہو، دن رات میرے ساتھ رہتا ہو، اچانک میرے پاس آنا چھوڑ دے، میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دے، تو میرے محلے والے کہیں گے کیا ہوا تیرے دوست کا، کہاں جا کر چھوڑ گیا، کیسا دوست کا، دھوکہ دے دیا، غداری کر لی۔ وہ بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے دوست کو تانے مل رہے ہیں تو وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، آ کر کہے گا بھائی تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، یار میں نے تجھے مت چھوڑا، میں نے نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑنا ہوتا تو سب چھوڑتا، مجھے چھوڑنا ہوتا تو اس وقت چھوڑتا، دیکھ میرے ساتھ میں نے یہ مدد کی، یہ تعاون کیا، یہ تعاون کیا، یہ تعاون کیا، میں تجھے نہیں چھوڑ۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوست اپنے دوست کو منانے کے لیے؟ آؤ ذرا یہی منظر میں قرآن میں دکھاؤں۔ وہی بند ہو گئی، کافروں نے تانے دیے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبرائیل، میرے حبیب کو تانے مل رہے ہیں میرے نام سے، ذرا جا کر دنیا کو بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے لیکن قسم کھائی محمد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قسم کھائی اس کے چہرے کی رعنائیوں کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ ایک مفسر نے ترجمہ کیا
قسم ہے تیرے روشن چہرے کی. کس کے روشن چہرے کی؟ محمد عربی کے روشن چہرے کی. والضحیٰ قسم ہے تیرے روشن چہرے کی. واللیل اذا سجا تیری ساری زلفوں کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. وللآخرۃ خیر لک من الاولی تیرا آنے والا زمانہ تیرے پچھلے زمانے سے زیادہ بہتر ہے. تو بچپن تیرا بچپن تیرے بچپن سے تیرا لڑکپن زیادہ بہتر ہے. تیرے لڑکپن سے تیری جوانی زیادہ بہتر ہے. تیری جوانی سے تیرا بڑھاپا زیادہ بہتر ہے. تیری زندگی سے تیری وفات زیادہ بہتر ہے. تیری وفات سے میدان حشر میں آنا زیادہ بہتر ہے. میدان حشر میں آنے سے حوض کوثر پہ آنا زیادہ بہتر ہے. حوض کوثر سے پل صراط پر کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے. پل صراط سے جنت میں جانا زیادہ بہتر ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حد کر دیں. آج کی رات پوری دنیا میں عبادتیں ہو رہی ہیں. کس لیے ہو رہی ہے؟ کہ کون راضی ہو جائے. سب بولو سب بولو. آپ یہاں بیٹھے ہو اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کیوں؟ کہ کون راضی ہو جائے. نمازی نماز پڑھتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. حاجی حج کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. زکات دینے والا زکات دیتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. مبلغ تبلیغ کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. مجاہد جہاد کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. وائس بات کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے. نبی بھی کہے رب راضی ہو, ولی بھی کہے رب راضی ہو, غوث بھی کہے رب راضی ہو, عالم بھی کہے رب راضی ہو, حافظ بھی کہے رب راضی ہو, لیکن رب کہے کہ میرا حبیب راضی ہو. صرف راضی ہو نہیں بلکہ ضمانت دے رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. علماء بیٹھے واو تاکید کا لفظ ہے عربی گرامر میں, لام تاکید کا لفظ ہے, سوف تاکید کا لفظ ہے. بالتحقیق یقیناً 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 تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن بے قدرو اور سبحان اللہ کہہ کر خراٹے لینے کے لیے گھر پہ جا کر سنیل کرنے والوں, جانتے ہو جب رب نے کہا کہ میں تجھے راضی کر کے رہوں گا تو جواب مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ نے عرض کی میرے رب اگر مجھے آپ راضی کرنے کی ٹھان چکے ہیں تو پھر میری سن لیجیے کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. سبحان اللہ. جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. اور سنیے اتنا اولو العزم سے ہم تو بھائی وہ خرکار ہیں. میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں. خرکار جانتے ہیں نا جو گدھوں پر مٹی اٹھاتے ہیں. مٹی اٹھا رہے تھے الیار گوٹ سے مٹی اٹھاتے اٹھاتے ایک جو بیلچا لگایا زمین میں تو زمین سے ہیرا نکل آیا. ہیرا نکل آیا. اس نے چمکتا ہوا پتھر دیکھا. اب خرکار کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. اس نے پتھر کو رسی باندھی گدھے کے گلے میں باندھ دیا کہ میرے گدھے کے گلے میں پتھر چمکتا ہوا اچھا لگ رہا ہے. اب کیا گدھا اور کیا ہیرا میل ہے, جوڑ ہے نہیں, لیکن باندھ دیا. اندر شہر میں جب گیا سوناری مارکیٹ میں جب گیا تو ایک سونارے نے دیکھا کہ او گدھے کے گلے میں اتنا قیمتی پتھر بندھا ہوا ہے, ہیرا بندھا ہوا ہے. اس نے اسے بلایا, کہا کہ خان صاحب یہ جو گدھے کے گلے میں بندھا ہوا ہے پتھر یہ بیچو گے؟ تو اس کا تو منہ کھل گیا کہ یہ ایک پتھر بھی بکے گا, ہم تو بورے بھر بھر کے بیچتے ہیں. ہاں جی بیچوں گا. بھائی کتنے کا؟ مثال کے طور پر اس کی قیمت تھی 1 کروڑ روپیہ. تو سونارے نے کہا یار اس کو پتا کیا ہے کہ یہ کتنے کا ہے؟ 25 روپے دہاڑی کماتا ہے, میں اس کو 100 روپیہ دینے کا راضی ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں 100 روپیہ دوں. نے کہا ہاں 100 روپیہ دے دو. 4 دہاڑیاں بن گئی. اس نے گدھے کے گلے سے وہ ہیرا نکالا, جوہری کے ہاتھ پہ رکھ دیا. جب جوہری کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہ ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا.
تو اس پر اس نے کچھ اشعار کہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ بابا گدھے کے گلے میں کچھ تھا، میرے ہاتھ میں آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ان ذروں سے آواز آئی. یہ شیخ سعدی نے ایک تمثیل لکھی ہے، ذروں سے آواز آئی کہ گدھے کے گلے میں کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ گدھے والے کو میرا قیمت پتہ نہیں تھی، گدھے کو میرا بھاؤ پتہ نہیں تھا، میرا مول پتہ نہیں تھا. مجھے تو تیرے بولی لگانے نے توڑ دیا کہ تو میری قیمت جانتا تھا پھر بھی یہ قیمت لگائی، مجھے تو اس صدمے نے توڑ دیا.